السلام علیکم سامعین، ہم تسلسل کے ساتھ ان سازشوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو سب سے پہلے امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں بنی گئی۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور شہادت کے بعد اس سازش نے کیا رخ اختیار کیا۔ محترم سامعین، سب سے پہلی ویڈیو میں ہم نے اس سازش کے پلان اے، پلان بی، پلان سی اور پلان ڈی کا ذکر کیا تھا، اور پلان سی ان سازشوں کا یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے اور ان کی شہادت کے بعد جو مسجد خلافت خالی ہو جائے اس کو پر کرنے کے لیے اکابرین مدینہ پر، اکابرین صحابہ پر زور ڈالا جائے اور کوشش کی جائے کہ یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک خلیفہ کے تقرر پر راضی نہ ہو سکے، یعنی ان کے درمیان بھی ایسی پھوٹ ڈالی جائے کہ یہ متفقہ طور پر ایک خلیفہ کو مقرر نہ کر سکیں۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے اور اب پورے مدینہ پہ جو کنٹرول تھا وہ بلوائیوں کا تھا، اور بلوائی مدینہ میں دندناتے پھر رہے تھے۔ کچھ ان بلوائیوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بار بار جا رہے تھے اور انہیں بیعت کے لیے مجبور کر رہے تھے، اور وہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ ہم ان میں سے ایک کو خلیفہ مقرر نہیں کریں گے بلکہ مختلف صحابہ کے پاس جائیں گے، ہر ایک سے ہم یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آپ خلیفہ بن جائے۔ تو یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جا رہے تھے اور بار بار انہیں مجبور کر رہے تھے کہ آپ خلیفہ بنیں۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی بار بار جا رہے تھے۔ یہ سارے سازشی گروہ جو تھے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں تو متفق تھے، سب چاہ رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے، لیکن اس کے بعد اب نئے خلیفہ کے تقرر میں یہ ہرگز متفق نہیں تھے۔ ان میں جو مصر سے آئے ہوئے تھے وہ مصر والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے، جبکہ جو کوفہ والے تھے وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے، جبکہ بصرہ والے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے پہ راضی تھے۔ لیکن ان تینوں نے خلیفہ بننے سے انکار کر دیا۔ جب یہاں سے یہ مایوس ہوئے تو اس کے بعد یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان بلوائیوں نے کہا کہ او آپ رکن شورا میں سے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آپ خلافت کو قبول کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کرنے کے بعد یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور انہیں بھی بار بار مجبور کیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آپ خلیفہ کے مسند پر بیٹھ جائیں، لیکن سب نے بار بار انکار کیا۔ ان میں تقریباً 5 دن گزر گئے اور ان 5 دنوں میں نئے خلیفہ کوئی بھی مقرر نہ کر سکے، اور ان 5 دنوں میں مدینہ منورہ کا نظم و نسق جو سنبھال رہے تھے وہ غافقی بن حرب انہی بلوائیوں کے ایک سردار تھے، وہ سیاہ و سفید کے مالک تھے، وہی وہاں مدینہ میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے تھے۔ جب کافی دن گزر گئے اور کسی بھی صحابی نے خلیفہ بننے کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی، اب ان بلوائیوں کو اپنے جان کے لالے پڑ گئے، کیونکہ ان تمام بلوائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم یوں ہی اپنے بصرہ، کوفہ اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے اور ہم نے نئے خلیفہ کا تقرر نہ کیا تو دیگر صحابہ کرام متفقہ طور پر ایک کو متفقہ طور پہ خلیفہ مقرر کر دیں گے، اور خلیفہ مقرر کرنے کے بعد جو سب سے پہلا مطالبہ ہوگا وہ قاتلین عثمان کا ہوگا، اس لیے ہم ہرگز مدینے سے نہیں ہلیں گے جب تک کہ ہم خود کسی کو خلیفہ مقرر نہ کر دیں۔ اسی غرض کے لیے جب کافی دنوں تک یہ ایک ایک صحابی کے پاس گئے اور ہر ایک صحابی نے خلیفہ بننے سے انکار کر دیا، تو اس کے بعد یہ بلوائی مدینہ کے گلیوں میں گھومنے لگ گئے اور یہ اعلان کرنے لگے کہ اگر مدینہ منورہ والے نے جلد از جلد نئے خلیفہ کا تقرر نہ کیا تو ہم خون ریزی کریں گے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے مالک اشتر جو ان بلوائیوں کا ایک سردار تھا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر رہا تھا، یہ شخص سب سے پہلے جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بیعت کرنے پہ مجبور کرتا ہے، اور اس طرح یہ دیگر جو بلوائی تھے یہ بار بار پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے لگے۔ مدینہ کے انصار نے بھی جب سوچا کہ اب واقعی میں اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو شہید ہو چکے ہیں، اس لیے مجبوری ہے کہ ایک نیا امیر اور نیا خلیفہ مقرر ہو، اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جس کے ہاتھ پہ وہ بیعت کریں، اس لیے وہ سب انصار بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہلے اس لیے بیعت سے انکار کرتے رہے کہ یہی بلوائی بار بار علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے تھے جو قاتلین عثمان میں سے تھے، لیکن بعد میں جب مدینہ کے دیگر صحابہ کرام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے اور بیعت کرنی چاہی، تب
تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً ارادہ ظاہر کر دیا، لیکن ساتھ میں فرما دیا کہ یہ بیعت اسی طرح گھر پہ نہیں ہوگی بلکہ مسجد نبی میں کھلے عام ہوگی تاکہ سارے لوگ آ کے بیعت کریں۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں حاضر ہوئے اور تمام انصار نے اور دیگر لوگوں نے بیعت کی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے یہی مالک اشتر تھے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ مسجد نبی میں بیعت کر لی گئی، اس کے بعد مالک اشتر نکلا اور سب سے پہلے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائے تاکہ وہ بیعت کریں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ مجبوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر دی، اور اسی طرح جو دیگر بلوائی تھے وہ گئے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زبردستی لائے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے پہ مجبور کیا۔ تو یہاں پہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوری میں بیعت کر لی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی بلکہ مہلت مانگی تھی، اور اسی مہلت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت نہیں کی تھی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ تو یہ بلوائی ان دونوں کو بھی زبردستی تلواروں کے سائے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں لائے۔ البتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت تو نہیں کر سکتا، لیکن میں کسی اور کے ہاتھ پر بھی بیعت نہیں کروں گا اور نہ میں کسی سازش کا حصہ بنوں گا، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرد مجاہد تھے، لیکن وہ اس حدیث پہ عمل پیرا تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ امت میں جب فتنے پھوٹیں گے اور مسلمانوں کی جماعتیں بنیں گی تو اس وقت تم اپنی تلوار کو توڑ دینا۔ تو اس طور پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ مخالفین کا حصہ بنے نہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا حصہ بنے، بلکہ ایک سائڈ پر ہی رہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بلوائیوں سے کہا کہ ان کو مہلت دی جائے، ان کے اوپر کوئی سختی نہ کی جائے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی بھی خطرہ نہیں تھا۔ تو یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو انصار مدینہ تھے ان سب نے بھی بیعت کی، اور جتنے بلوائی آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ البتہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ابھی حج سے ان کے قافلے واپس نہیں آئے تھے، کچھ قافلے تو واپس آ چکے تھے لیکن کچھ قافلے ابھی پہنچے نہیں تھے، اور وہ مدینہ واپس ابھی فی الحال نہیں آئے تھے کیونکہ ان کو خبر ہو چکی تھی کہ مدینہ کے حالات خراب ہیں، تو فی الحال انہوں نے ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مکہ مکرمہ عمرہ جانے کی اجازت چاہی جو ان کو مل گئی، اور وہ وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود تھی جو حج کے لیے گئی ہوئی تھی، ابھی واپس تشریف نہیں لائی تھی۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مدینہ منورہ پہ قاتلین عثمان کا قبضہ ہو چکا ہے، اور ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس کٹہرے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالا جائے، اور اس کے بعد انہی قاتلین عثمان سے قصاص دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس قسم کی سرگرمی میں حصہ لینے سے انکار کیا، لیکن بار بار طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اصلاح امت کی جب بات آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہوئی، اور وہاں سے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال مدینہ نہ جایا جائے کیونکہ مدینہ پہ قبضہ بلوائیوں کا ہی ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی مشورہ دیا کہ فی الحال مدینہ واپسی نہ کی جائے کیونکہ مدینہ پہ بلوائیوں کا قبضہ ہے، اس کے بدلے کسی اور شہر چلا جائے اور حالات کا جائزہ لیا جائے۔ اس کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کا ارادہ کیا اور بصرہ پہنچے۔ محترم سامعین، اس زمن میں ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مبشرہ 10 صحابہ کو جو جنت کی خوشخبری دی تھی، اس میں پہلے ابوبکر تھے جو پہلے خلیفہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو دوسرے خلیفہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو تیسرے خلیفہ، اس کے بعد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح جو دیگر صحابہ رہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے جو ایک 6 بندوں کی کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی میں یہی لوگ شامل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کمیٹی بنائی تھی اور جو شورا بنائی تھی، اس میں وہ صحابہ کرام حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ موجود تھے، اور یہ سب کی موجودگی میں جب ان سے رائے طلب کی گئی کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے تو تقریباً اس میں سے ہر ایک نے، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اور سب دستبردار ہو گئے تھے خلافت سے۔ اس لیے ان میں سے کوئی بھی صحابی حضرت زبیر یا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہرگز خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے، اس دور میں ابو بکر بھی نہیں، عمر بھی نہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو چکے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور زبیر اور طلحہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں بننا چاہ رہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ نہیں بننا چاہ رہے، تو متفقہ طور پر سب کی رائے یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے۔ اب طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت نہیں کی، ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ بیعت کسی اور ہاتھ پہ یا خلیفہ کسی اور کا بنایا جائے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے متفقہ طور پر قاتلین عثمان سے قصاص کیا جائے اور اس کے بعد نئے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کی یہ بھی رائے تھی کہ جو صحابہ حج پہ جا چکے ہیں ان کے قافلے بھی واپس نہیں پہنچے، جو شورا والے صحابہ ہیں وہ شورا والے صحابہ موجود نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ جو بیعت کی گئی اس میں شورا والے صحابہ نہیں بلکہ دیگر صحابہ موجود تھے، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ پہلے قاتلین عثمان سے بدلہ لے لیا جائے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب عراق کا رخ کیا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بصرہ میں موجود تھی، ان کے درمیان کون سی جنگ جو جنگ جمل سے مشہور تھی وہ کیوں ہوئی، کس لیے ہوئی اور اس میں سازش کس کی تھی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔